باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما وارزقنا فہما آمین یا رب العالمین۔ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما وارزقنا فہما۔ سورہ اعراف آیت نمبر 32۔ اس نے ہم نے دیکھا تھا کس نے اللہ تعالیٰ کی زینت کو حرام کر دیا اور پاکیزہ رزق کو جس سے اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے۔ آپ کہہ دیں یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے ہیں جو ایمان لائے اور قیامت کے دن وہ خالصتاً انہی ہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی زینت کو کیوں حرام نہیں کیا جا سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے زینت کو خود اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے، اس لیے زینت کو حرام نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے زینت کو پاک قرار دیا ہے، اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا۔ اور کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم کھول کر آیات بیان کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ باتوں سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو کیسے اٹھائیں؟ تو علم رکھنے والے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہاں معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کرنے والے، ان آیات کو سمجھنے والے ہی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ آیت نمبر 33، قل انما، بے شک آپ کہہ دیں یقیناً میرے رب نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ کہہ دیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کہہ دو میرے رب نے بڑے بڑے گناہ حرام کیے ہیں، بے حیائی کے کام جن کی برائی کی وجہ سے انہیں فحش کہا جاتا ہے، جن میں زنا قوم فال جو ہے وہ قوم لوط کا ہے وغیرہ، یہ سب شامل ہے۔ ما ظاہر منہا وما بطنا، اور اس سے ظاہر ہوں یا پوشیدہ وہ فاحشاتیں ہیں ما ظاہر منہا میں جن کا تعلق جسم کی حرکات سے ہو۔ اس سے مراد اعضاء سے کیے جانے والے فحش کام بھی ہیں جو معاشرے کا وجود کھوکھلا کرتے ہیں۔ وما باطنا میں وہ فواہشاتیں ہیں جن کا تعلق قلب انسانی سے ہے، جو دلوں کو گندا کر دیتے ہیں۔ یہ باطنا میں وہ آتی ہے، جی، ظاہرہ میں یہ آتی ہے۔ ما ظاہر منہا میں وہ فواہش، وہ بے حیائیاں آئیں گی جن کے تعلق جسم سے ہیں، جن حرکات کا، اس میں اعضاء کے فواہش بھی ہو سکتے ہیں۔ اور وما باطنا اس میں وہ فواہشات ہیں جن کا تعلق قلب انسانی سے ہے، دلوں کو گندا کرنا، مثلا بخل، ریا، نفاق، تکبر، خود پسندی وغیرہ۔ والاسم والبغی بغیر الحق، اور گناہ کو اور ناحق ظلم کو، بالاسم اسم حمزہ سا میم، اسم گناہ، ہر نافرمانی کے کام کو اسم کہا جاتا ہے، الف سا میم، ہر نافرمانی کے کام کو کہا جاتا ہے۔ اور گناہ کے کام جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں سزا کو واجب کرتے ہیں۔ والبغی بغیر الحق، وہ ظلم جو حق اور انصاف کے خلاف ہو، اپنی حد سے بڑھ کر ان حدود میں قدم رکھنا جہاں داخل ہونے کا انسان کو حق نہیں ہے، یہ ان کے لیے۔ جی، اپنی حد سے بڑھ کر ان حدود میں قدم رکھنا جہاں داخل ہونے کا انسان کو حق نہیں ہے، یہ بغی ہے، یہ بغاوت ہے، اور بغاوت سے دوسروں کی حق تلفی بھی ہوتی ہے۔ اس آیت میں دیکھیں کہ شرک اللہ تعالیٰ سے بغاوت کے کاموں میں شمار ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے۔ ہاں، کیوں ہو رہا ہے؟ انصاف کے خلاف ہے۔ ہاں جی، اللہ کی حق تلفی ہے اور ظلم ہے، انصاف کے خلاف ہے۔ پھر اس آیت کے اندر دیکھیں وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی اللہ نے کوئی دلیل ہی نہیں اتاری۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو اس کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ اللہ نے توحید کے دلائل نازل کیے ہیں، شرک کے دلائل نازل نہیں کیے۔ شرک کی کوئی دلیل نہیں، توحید کی اللہ نے دلیل دی ہوئی ہیں اپنی کتاب میں، اپنے رسولوں کے ذریعے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہو جس کا علم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف کون سی باتوں کو منسوب کیا جاتا ہے جس کا ان کے پاس علم نہیں ہوتا؟ ایسا کیا ہے؟ کون سی باتیں اللہ کی طرف لگائی جاتی ہیں جن پر علم نہیں ہے؟
دیکھیں آیت کی روح سے ہمیں معلوم ہوتا ہے حلال حرام کے بارے میں. جی کس نے کہا کہ یہ زینت حرام ہے؟ انہوں نے کہا. عبادت کو ہم پچھلی آیات کو دیکھیں، عبادت کیسے کرتے تھے؟ بے حیائی کے ساتھ. کیا اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کو پسند کیا؟ نہیں، اللہ نے تو حلال نہیں تھا کیا اس کو. تو انہوں نے بغیر علم کے اللہ کی طرف باتیں منسوب کی. اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم سیکھ کون سکتا ہے، علم کو سمجھ کون سکتا ہے، اللہ کی آیات کو کون سمجھے گا اور سنبھالے گا اور عمل کرے گا؟ جو علم حاصل کرے گا. تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا علم حاصل کرنا، دیکھیں ہمارے لیے غور و فکر اور قرآن کا علم ہونا کتنا ضروری ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر قوم کے لیے ایک وقت ہے. اجل کیا ہوتا ہے؟ مقررہ وقت جو ہوتا ہے. جی مدت. ٹھیک ہے، اجل ہوتا ہے ایک مدت مسمى مقررہ. تو یہاں پر ہے وَلِكُلِّ، ہر ایک کے لیے، امتن قوم، امت، گروہ، اجل ایک وقت مقرر ہے، مدت مقرر ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب ان کے پاس آ جاتا ہے تو ایک گھڑی لا یستأخرون، کیا ہوگا؟ پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے. سا گھڑی کو کہتے ہیں، ساعتن گھڑی کو. ولا یستقدمون، اور نہ ہی آگے. یستاخرون کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ حمزہ خارا، آخر اخر دوسرے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پیچھے کے لیے، دوسرے کے لیے. سا گھڑی. ولا یستقدمون، قاف دال میم، قدم. قدم کہاں ہوتا ہے؟ آگے کی طرف. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بسایا تو ان کے لیے مدت مقرر کر دی. ہر قوم کا ایک وقت مقرر ہے. دیکھیں ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں نہ رہنا، اللہ نے دیکھے ایک وقت مقرر کر دیا، کوئی یہاں کے لیے نہیں ہے. اور یہ آیت پھر ہمیں یہی یاد دہانی کروا رہی ہے کہ دنیا کے لیے نہیں مرنا، دنیا کے لیے نہیں ضرورت اپنا آپ کھپانے کی. اس سے مراد یہ ہے کہ ہر قوم کو کام کرنے کے لیے موقع فراہم کر دیا اللہ نے، اور وہ موقع کتنے؟ مقررہ وقت. جو اپنی زندگی کے مدار کو جیسا لے کے چل رہا ہے، جو اس کا سرکل آف لائف ہے، جو بھی اس کی زندگی جس کے ارد گرد ہے، جو اس کے ایم ہے، لیکن ایک وقت مقرر ہے. اچھا کرنے والوں کا بھی، برا کرنے والوں کا بھی. اچھا کرنے والے بھی سوچ لیں کہ وقت مقرر ہے، جتنا اچھا کر سکتے ہیں کر لیں. ہر قوم کو برائیوں کے باوجود اللہ مہلت دے رہے ہیں. ہمیں یہ آیت یہ بھی بتا رہی ہے. اور حد سے گزرنے والوں پر پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کیا کریں؟ مہلت کی مدت بھی ختم ہو سکتی، مدت بھی پوری کر سکتا ہے. اور جب آ جائے گا، یعنی کوئی قوم نہ اپنی مدت سے آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے. نہ ساری قومیں اکٹھی ہو کر اپنے اجل کو آگے کریں گی نہ پیچھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ. تو معلوم ہوا جتنی بھی قومیں یہ سب مل جائیں. ابن عباس کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے یہاں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ کے بیٹے عبداللہ بن عباس کو کیا کہا تھا؟ بچے یہ یاد رکھنا، جنوں انس سب مل کر بھی تیرا فائدہ کرنا چاہے، اگر اللہ نے نہیں لکھا تو نہیں کر سکتے. اور اگر اللہ نے تیرا فائدہ لکھا ہے تو ساری مخلوق ایک دل ہو گئی نا، تو اسے چھیننے کے لیے وہ تو اسے چھین نہیں سکتے. کتنی بڑی توحید تھی اس کے اندر، کتنا بڑا ایمان ہے. اور یہاں اللہ کہہ رہے ہیں وَلِكُلِّ، سٹارٹ میں ہی کہہ دیا ہر قوم. اب ہر قوم سب اکٹھی ہو جائیں، سب انسان اکٹھے ہو جائیں. اب یہ جس کا وقت ہے نا، اس کو نہ آگے لے کے جائیں گے نہ پیچھے لے کے جائیں گے. ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہی ہیں، اپنے جانے والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. تو کسی قوم کی مدت آ جانے پر ایک گھڑی کی تقدیم یا تاخیر نہ ہونے سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اس سے انسان پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ ہے نا، کیا معلوم ہوا؟ اللہ نا شکرے لوگوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں یہاں پر. اس عقیدے کے توسط سے اللہ یہاں شعور دلا رہے ہیں. یہ جو بات اللہ نے کی، نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے، اور کوئی مل کر بھی نہیں کسی کو کوئی فائدہ دے گا اس کی مہلت کو گھٹانے یا بڑھانے میں. یہ زندگی کی مہلت دائمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہاں ہمارا عقیدہ پکا کر رہے ہیں. کس عقیدے میں جی رہے ہو؟ کون سا عقیدہ لے کر گھوم رہے ہو؟ یہ زندگی کی مہلت دائمی نہیں. انسان کی سرکشی سے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا. بچ جاؤ جلدی سے. اور یہی چیز ہمیں چاہیے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں فتنوں کے اور تکلیفوں کے اس اندھیرے میں اپنی توحید کا چراغ بس روشن رکھو. اسی روشنی سے تم صراط مستقیم سے گزرو گے، ورنہ کوئی چیز نہیں گزارے گی ہمیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بہت پیارا توحید کا ایک سبق دے رہے ہیں
کچھ آگے پیچھے جب ہونے والا ہی نہیں، اتنی تمہارے رب پر تمہارا یقین اور تمہاری مہلت تمہاری سرکشی سے بچنے کا ذریعہ بن جانی چاہیے. اور ہر کوئی ایک ایک انسان بھی، ہمارا وینٹیلیٹر پہ کوئی ہوتا ہے نا، سب مل کے بھی کیا کر سکتے ہیں. وہ جن کو پے کر رہے ہیں نا وہی کہہ رہے ہوتے ہیں لینا ہے تو لے جائیں، پڑا ہے تو پڑا رہنے دیں، ہمیں کیا ہے نا، ہمیں اس سے کیا. تو زندگی اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں بہت اچھا بتا رہے ہیں کہ زندگی ہے کیا. پھر آپ کو پتہ چلے گا کیا ہے. اب دیکھیں، آپ 2 منٹ کے لیے 3 منٹ کے لیے نا بند کریں، اپنا ناک بھی بند کریں، ہونٹ بھی بند کر لیں، پھر ایک دم کسی سے پکڑوا لیں، ناک پکڑوا لیں 2 منٹ کے لیے اور ہونٹ پکڑوا لیں. تو آپ کیا سوچیں گے؟ میرا بینک بیلنس، میرا گھر، میرا رتبہ ہے نا، میرا وہ باجی آپا ہونا، وہ سب نہیں. آپ ایک دم کیا کریں گی؟ چھوڑ دو مجھے زندگی کے لیے، صرف زندگی کچھ بھی آدمی ہے نا، یہ چھوڑ دو مجھے، کیا مجھے سانس چاہیے، مجھے زندگی چاہیے، مجھے جینے دو، بس یہ. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہے بھی نہیں، یہ ہے بھی نہیں. مجھے ہمیشہ ایک چیز بہت اچھی لگتی ہے، بہت پیاری، پھر اللہ پہ مجھے پیار آتا ہے، پھر میرا دل چاہتا ہے اللہ ہم تیری ملاقات کا شوق رکھتے ہیں کہ جنت میں نہ موت ہے اور نہ اللہ کی ناراضگی. یہ 2 چیزیں کتنی پیاری ہیں. یہاں سب کی ناراضگیاں بھی ہیں، یہاں موت بھی ہے نا. وہ اتنا پیارا پارٹ ہے اللہ کے پاس پڑا ہوا ہے کہ نہ موت، بس اسی کا خوف ہے ہمیں. یہ جیسے ابھی میں نے کہا نا، پکڑ لیں تو ایک دم کہیں گے بھائی مجھے سب کچھ میرے لیے میری زندگی، چھوڑ مجھے سانس لینے دو. تو وہ اس قدر پیاری جگہ ہے، اس قدر اتنی سی چیز سوچ کے دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں ہمیں بچا لے، راضی ہو جا کے. وہاں صرف اللہ کی رضا ہے، ناراضگی نہیں ہے اللہ کی. یہاں یہی تو ڈر ہے، اللہ ناراض، بندے ناراض ہے نا. چاہتے ہوئے بھی کسی کی ناراضگی کو نہیں کہہ سکتے کہ تم غلط ہو، اس پہ بھی ڈر لگتا ہے. کسی کے بڑے ہونے کا ڈر ہے، کسی کے چھوٹے ہونے کا، کسی کے اولاد ہونے کا، کسی کے ماں باپ ہونے کا ہے نا. ڈر ہے، خوف. لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی شور و غل نہیں ہے، سب سے بڑھ کر موت نہیں ہے، اور اللہ کی ناراضگی نہیں ہے. یہاں بس اللہ کی ناراضگی کا ڈر رہتا ہے نا، انسان کیا کیا کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اتنی پیاری 2 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ مدت ہے تمہارے پاس، یہ بہت تھوڑی مہلت ہے، بچ جاؤ. یہ مہلت بہت تھوڑی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کے ساتھ اللہ کے رسول نے ایک بات کی نا، کہا اچھا مجھے بتاؤ تمہیں کیا لگتا ہے یہ زندگی کیا ہے؟ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ یہی کہ کل میں نہیں ہوں گا، آج میں بیٹھا تو میں کل میں نہیں ہوں. اچھا جی، اب دوسرے بتائیں. اب دوسرے کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول کے پیارے صحابی؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے فجر پڑھی ہے، مجھے نہیں پتا میں ظہر پڑھوں گا کہ نہیں. اور دیکھیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ دیکھیں. آپ کہتے ہیں تم یہ کہتے ہو، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں یہ سانس جو میرے اندر گیا ہے یہ مجھے نہیں پتا یہ باہر بھی آئے گا کہ نہیں. اگر یہ چیز دیکھیں ہم سوچ لیں تو پھر کہیں نہ کہیں تو ہم اپنے عقیدے کو صحیح کر لیں گے نا. اس وقت ہمارے عقیدے کی خراب ہونے کی بڑی جڑ لوگوں کا ڈر ہے، عقیدہ خراب ہونے کی. اس کا بھی ڈر ہے، اس کا بھی ڈر ہے، اس کی بھی ناراضگی ہے. بس ناراضگیوں کا ڈر ہے اور عقیدے کا ڈر ہے. آپ دیکھیں شیخ سعدی کے پاس ان کے ایک دوست آئے، اچھے دوست تھے، آئے اور آ کے ان کو کہتے ہیں کہ یہ سونے کی ڈلی ہے، یہ آپ اپنے پاس رکھیں. میں نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا، بہرحال نہ میں نے آج تک کسی سے مانگا ہے. یہ چھوٹا سا سونے کی ایک ڈلی ہے، قیمت اس کی بازار میں 40,000 ہے، جو بھی درہم دینار ہوں گے اس وقت. آپ مجھے 35 دیں، پورے 2 ماہ بعد میں آپ کو آپ کا واپس کروں گا 35، یہ آپ مجھے دے دیجئے گا. اور اگر میرے 10 دن بھی اوپر چلے جائیں یا میں 2 ماہ کے اندر واپس نہیں کرتا، آپ بازار میں جا کے اس کی قیمت لگوائیں اور جو آپ نے کرنا ہے پھر آپ اپنے پاس رکھ لیں. کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. اب انہوں نے وہ پکڑی کہ ان کی بک میں، اس کو لیا، اس کو جو ہے وہ پہلے کور کیا، پھر اس کو پیتل کے اس میں کروایا، پھر اس کے اوپر پلاسٹک چڑھایا، بڑے اچھے طریقے سے جو ہے الماری میں رکھ کے بیگم کو بھی کہہ کر کہ کیا ہے کہ اس کو سنبھالو، قیمتی چیز ہے نا، اس کو سنبھال لو، رکھ لو اپنے پاس. اب وہ رکھ لی. اب مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 2 مہینے 10-20 دن. کہتے ہیں بس مدت پوری ہو گئی، میں اس چیز کا جواب بھی تو نہیں ہوں نا اللہ کو. اب اس کو نکالا، پھر سے جا کے دکھایا مارکیٹ میں، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، کہہ رہے 40 ہے قیمت، اس وقت 40 تھی، تو اب دیکھ لو. تو انہوں نے کہا پیتل ہے. پیتل ہے، لاؤ ادھر. اس کو دکھا سب نے کہا پیتل ہے. ہر چمکتی چیز سونا تو نہیں ہے، پیتل ہے یہ. اب جب گھر لے گئے اس کو
دکھ بھی ہوا نہیں یہ میرے دوست نے کیا ہے، ہمیں یہ تو دکھ ہے نا میرا، اور پھر اللہ کو بھی ناراض کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا کہ اب گھر لے گئے، پھر سے پکڑا اس کو، پھر سے ویسے ہی لپیٹنے لگے. تو پھر ایک دم ذہن میں آیا کیا ہو گیا مجھے، مطلب پیتل اٹھا کے اس کو وہ پرے مار دیا، بس گرا دیا. نیچے ان کی بک میں لکھا ہوتا ہے فا کا مطلب ہوتا ہے فائدہ کیا، میں یعنی بات کر کیوں رہا ہوں. فائدہ کیا تھا، انہوں نے نیچے لکھا جب تک تو وہ میری نظر میں سونا تھا تو میں نے سنبھالا. ٹھیک ہے، اس کی اہمیت کا پتہ چل گیا مجھے. اب وہ پیتل تھا تو اسنا تو نہیں نہ رکھنا تھا جیسے وہ پہلے سمیٹا سنبھالا اور بنا کے اس کو پھینک دیا. اتنی ضرورت ہے کہ اس کو سائڈ پہ رکھ دو. تو ہم نے دیکھنا ہے ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ کس طرح چلنا ہے. اس طرح اگر کوئی آپ کے دین کی بنیاد میں آپ کی رکاوٹ بنتا ہے، آپ کے عقیدے کو ڈسٹرب کرتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، تو آپ انہیں ایسے ہی استعمال کریں جیسی ان کی جگہ ہے. ہم سونا بنا لیتے ہیں، ہم اپنا عقیدہ خراب کر دیتے ہیں، ہم اس کو سونا بنا دیتے ہیں. اگر وہ پیتل ہے تو پیتل رکھیں، ٹھیک ہے، پیتل کی جہاں ضرورت ہے وہ وہاں رہے اپنی ضرورت کے مطابق. ٹھیک ہے، کچھ اچھا تھا تو بس اچھے کے لیے استعمال کر لیں، بس بات ختم. ہمارا وہ حال ہے. تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ، آیت تو بڑی پیاری ہے نا، چھوٹی سی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہی ہمیں بتا رہے ہیں تمہیں فائدہ کیا ہوگا یہ کہ تمہارے عقیدے کے چراغ سے تم نے صراط مستقیم سے گزرنا ہے، اور اگر تم نے اس کو جلنے ہی نہیں دینا، لوگوں کے کہنے پہ جلانا اور بجھانا ہے، تو وہاں روشنی کیا لے کر آؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں سمجھا رہے ہیں.